ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے ساتھ ہم اپنی نشست نمبر 98 کی ابتدا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ سیرت النبی کے سلسلے کی یہ آخری نشست ہوگی۔ پچھلی دفعہ ہم نے سیرت النبی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعات کے بارے میں بات کی تھی۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کچھ الوداعی آثار نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ جو زمانے میں ان کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے، ان میں وہ صحابہ کرام جن کے پاس علم تھا، انہوں نے پہلے سے یہ جاننا شروع کر دیا تھا کہ اب جیسے ایک صحابی کے الفاظ میں کمال کے بعد زوال ہے، جب جو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، جب پتہ چلنا شروع ہو گیا قرآن شریف میں کہ وہ ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، تو صحابہ کرام نے اسی وقت سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ چند ایک صحابہ کرام نے، ان کو پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور فانی ہیں، جیسے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا بیان بھی ہے۔ پھر چند ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے باتوں باتوں میں اس چیز کا ذکر کیا۔ مثال کے طور پہ حضرت معاذ بن جبل، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے، وہ ان سے جدا ہو رہے تھے، انہیں یمن کی طرف ایک مشن پر بھیجا جا رہا تھا، اور بھیجتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے اس کے بعد نہ مل سکیں اور تم یہاں سے گزرو اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ اس طرح کے انہوں نے کچھ الفاظ کہے اور حضرت معاذ رونے لگے اس میں۔ تو اس طریقے سے کچھ صحابہ کرام سے گفتگو کے دوران بھی اس طرح کی باتیں کچھ ہوئیں۔ یہ وہ دن تھے جب رومیوں سے ایک انتقامی جنگ کی تیاری کی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے ایک مارکے میں حضرت زید بن حارثہ اور ان کے علاوہ کئی اور 8-9 اور صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، اور اس کی انتقامی جنگ کی تیاری کی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس جنگ کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو منتخب کیا تھا۔ نبی کے اس دوران میں جب وہ لشکر تیار ہوا اور مدینے سے باہر گیا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مرض ظاہر ہونا شروع ہوا، بخار کی شدت ہو گئی، اور اسی حرارت کی شدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عام طور پہ اپنی ازواج مطہرات کے لیے ایک دن مختص کیا کرتے تھے اور باری باری ہر کے گھر جایا کرتے تھے، لیکن اب ان کی اجازت سے انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت ایسی ہوگی کہ ان کی بیویوں نے خود ہی کہا کہ پھر جو آپ بہتر سمجھیں، تو وہ حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے، جو کہ وہ حجرہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ انہی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کرام کے سامنے یہ کہا کہ اگر میرے اوپر کوئی قرض ہے تم میں سے کسی کا تو مجھے بتاؤ۔ بار بار کہتے رہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کوئی محتاج آدمی تھا، اس نے کہا تھا مجھے پیسے چاہیے، آپ کے پاس اس وقت پیسے موجود نہیں تھے، تو آپ نے کہا تھا میری طرف سے کوئی دے دے، تو میں نے 3 درہم، چھوٹی سی رقم میں نے آپ کے بہاف پر ادا کی تھی۔ میں نہ کہتا اس بارے میں، کیونکہ میں نے تو اپنی طرف سے وہ بھلا بھی دیے تھے، لیکن چونکہ آپ نے اتنی مرتبہ کہا تو میں ڈر گیا کہ کہیں میں گناہگار نہ ہو جاؤں، تو اس لیے میں نے آپ کو اس چیز پر یاد دلایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ جو 3 درہم تھے وہ بھی اس شخص کو، اس صحابی کو ادا کر دیے گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کرنی شروع کی، اور ہم نے اس نصیحت کے بارے میں تفصیل سے دیکھا اس خطبے میں کیا تھا۔ اگلے دن مسجد میں آخری خطبہ دیا اور امت کو تلقین کی، اور چند ایک دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کو کہا کہ انہیں خیرات کر دیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے وہ انتہائی دردناک روز جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آخری روز تھا، اس کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم اس واقعے سے آگے چلیں گے، کیونکہ سیرت نگار کبھی بھی سیرت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر نہیں روکتے، بلکہ ان کی وفات کے بعد جو اگلے 2-3 دن ان کی تجہیز و تکفین مکمل ہونے تک اور حضرت ابو بکر کی خلافت شروع ہونے تک کے ہیں، ان کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اسی روایت کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کے واقعات کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جیسے توقع کی جا سکتی ہے، مدینے میں موجود لوگوں پر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور جو کچھ صحابہ کرام نے وہ آثار بتائے ہیں جو انہوں نے دیکھے، وہ کچھ ایسا تھا کہ لوگ ایسے چل پھر رہے تھے
جیسے پریشانی کی حالت میں ان کا دماغ چل گیا ہو، اتنے شدید غم کی حالت میں تھے کہ ان میں سے کچھ مسجد میں بس بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ اب کیا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک کی عمر کم تھی، بہت ہی کم عمر میں ان کی والدہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی تھی اور کہا تھا یہ آپ کے خادم ہوں گے، تو انہوں نے بہت سارا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا، حتیٰ کہ چونکہ وہ کم عمر تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ذاتی زندگی کی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ عام صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھیں، حضرت انس بن مالک کو پتہ ہوتی، وہ چھوٹے سے تھے، وہ چلتے پھرتے ان کے گھروں میں، اس لیے وہ ان کا ذکر کرتے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دن دیکھا تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، یعنی حضرت انس اس دن وہ چھوٹے سے بچے تھے۔ وہ فرماتے ہیں شہدتہ یوم دخل المدینہ فما رأیت یوما قط كان احسن ولا اضوأ من یوم دخل المدینہ علیہ، میں نے اس سے بہتر دن اور اس سے زیادہ روشن دن نہیں دیکھا۔ حضرت انس ظاہری بات ہے جب یہ روایت کر رہے ہیں ان کی عمر کافی ہو چکی ہے، اپنی زندگی کے اواخر میں وہ اس چیز کی روایت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ روشن دن نہیں دیکھا اس دن سے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے۔ حضرت انس مدینہ کے باشندے تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دن بھی دیکھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور حضرت انس نے اپنی زندگی میں بہت سارے اور دن دیکھے ہوں گے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ قبیح اور اس سے زیادہ تاریک دن نہیں دیکھا جیسا وہ دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تو حضرت انس کے الفاظ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کے باشندے کیا محسوس کر رہے تھے، وہ ایک انتہائی تاریک دن ان کے لیے تاریک دن کیسا تھا۔ ہم 1400 سال گزرنے کے بعد اگر اس کا درد محسوس کرتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جن لوگوں پہ وہ گزری ہوگی، جنہوں نے اپنے ہونٹوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے ہوں گے، ان کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ پھر ہم نے مختصراً طور پہ پچھلی دفعہ بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا، میں نے سوچا بہتر ہوگا کہ میں اس کی عربی بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ حضرت فاطمہ کے الفاظ ہیں، جب ان کے والد فوت ہو گئے، وہ ظاہری بات اس سے پہلے بھی اپنے والد کی زیارت کر رہی تھی، لیکن جب ان کے والد فوت ہو گئے تو انہوں نے یہ الفاظ عربی میں کہتے، میں نے اس کا ترجمہ پچھلی دفعہ بتایا تھا، لیکن عربی میں ان الفاظ کا ایک وزن ہے، یعنی ہم اگر عربی میں والد کو اب کہتے ہیں، اب کا مطلب والد یا باپ، لیکن جب ابت کہتے ہیں، جب اس میں آگے تا مربوطہ آ جاتا ہے تو وہ ایک انتہائی محبت والا لفظ ہے، جس طرح قرآن شریف میں ہے یا ابتی، اے میرے پیارے والد۔ تو حضرت فاطمہ یہاں پہ کہہ رہی ہیں یا ابتا، اپنے والد کا ذکر وہ کر رہی ہیں انتہائی فرت محبت کے ساتھ۔ اجاب رب دعاہ، آپ نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا، آپ کے رب نے آپ کو بلایا تو آپ نے لبیک کہا اس پر۔ یا ابتا جنت الفردوس مأواہ، اے میرے وہ والد جن کے لیے ٹھکانہ بن گئی جنت الفردوس۔ یا ابتا الی جبریل نعاہ، اور ہم اے میرے والد ہم جبریل کو آپ کی اس وفات کی خبر دیتے ہیں۔ یہ میں نے ترجمہ پچھلی دفعہ کیا تھا، لیکن میں آپ کو اس کی عربی دکھانا چاہ رہا تھا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بیٹی کا بھی اپنے والد کی طرف محبت کا اظہار، اور ساتھ میں مسلمان امت کی ایک عورت کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے اوپر فرت غم سے جس طرح کے انہوں نے الفاظ کہے، اس سے کیا اظہار ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں بہت سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے باوجود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت ساری تربیت کر رکھی تھی، اس کے باوجود ان کا دماغ شل ہو گیا تھا ایک طریقے سے، چونکہ جو ہمیں حالات ملتے ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ جو الفاظ ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور جو آ رہا تھا وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کچھ منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، لیکن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ اپنے رب کی طرف گئے جیسے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام گئے تھے اپنے رب کی طرف۔ اپنے قوم سے پھر وہ غائب ہو گئے تھے 40 راتوں کے لیے، اس کے بعد واپس آ گئے تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جانے لگا تھا کہ وہ فوت ہو گئے، جیسے آپ جانتے ہیں واقعہ معروف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے، اور پھر وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر ضرب لگے گی، اس طریقے سے جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ جب حضرت عمر اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، تمام صحابہ کرام ان کی بات سن رہے تھے۔ اس دوران میں حضرت ابوبکر جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اچھا حضرت ابوبکر کیوں موجود نہیں تھے؟ کیونکہ حضرت ابوبکر کے 2 گھرانے تھے، ایک ان کا گھر تھا، ایک مطلب ان کی زوجہ محترمہ رہا کرتی تھیں مدینہ میں، ایک زوجہ رہا کرتی تھیں سیخ میں جو تھوڑا سا مدینہ سے کچھ فاصلے پہ واقع تھا۔ حضرت ابوبکر اس وقت تک مدینہ میں تھے جب تک یہ خیال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت میں ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا اسی دن
یہ اندازہ کیا گیا تھا اس سے پچھلے دن کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے. وہ مسجد میں بھی اس طریقے سے تشریف لائے تھے, صحابہ کے دل کھل گئے تھے اس کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے. تو چونکہ انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس نہیں گئے تھے کافی عرصے سے, تو اس لیے انہوں نے سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تو ٹھیک ہو رہی ہے, اس لیے وہ وہاں سے تشریف لے گئے. اور وہ اپنے گھر میں تھے مدینے سے کچھ فاصلے پر, لیکن اب ان کو اطلاع مل چکی تھی اور وہ گھوڑے پر تشریف لائے, پیدل آنے کے بجائے گھوڑے پر تشریف لائے. مسجد نبوی میں داخل ہوئے, انہوں نے یہ حال دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے. حضرت عمر کو انہوں نے یہ کہتے ہوئے سنا, بجائے اس کے کہ حضرت عمر سے کوئی بات کرتے, وہ پہلے خود اندر گئے تحقیق کرنے کے لیے. حضرت عائشہ اپنی بیٹی کے حجرے میں وہاں گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چادر ڈالی گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے انہوں نے چادر اٹھائی, دیکھا, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر 2 موتیں نہیں ڈالیں گے, آپ کے اوپر آپ کی موت واقع ہوگی, آپ کے اوپر 2 موتیں نہیں ڈالیں گے. حضرت ابو بکر اس پر رو پڑے. اس کے بعد وہ باہر تشریف لائے. اب ظاہری بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا حال ہے, اور ان صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قربت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر کی تھی. ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت فرت غم سے ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا. البتہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کچھ ذمہ داری ڈال کر گئے ہیں, اور وہ صرف ان پر نہیں تھی, وہ تمام مسلمانوں پر ذمہ داری تھی. حضرت ابو بکر چونکہ اس امت کے عالم تھے, سب سے بڑے عالم تھے, انہیں اس ذمہ داری کا احساس تھا, تو اس لیے انہوں نے اپنے غم کو دبایا اور خود باہر آئے, اور پھر حضرت عمر کو کہا علی رسلک, مطلب ہوتا ہے آپ تشریف رکھیے, بیٹھ جائیے. حضرت عمر نہیں بیٹھے. عام طور پہ وہ حضرت ابو بکر سے ڈرا کرتے تھے, لیکن اس وقت وہ نہیں بیٹھے, کیونکہ جیسے وہ ایک کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے حضرت عمر نہیں بیٹھے. تو پھر حضرت ابو بکر نے ان کو چھوڑا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے. تو وہ تمام صحابہ کرام جو پہلے حضرت عمر کی باتیں سن رہے تھے, اب وہ مڑ کر حضرت ابو بکر کی بات سننا شروع ہو گئے. تو حضرت ابو بکر نے جو کچھ کہا وہ حضرت عمر نے بھی سنا. ان کے الفاظ یہ تھے, ایھا الناس انہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. اے لوگو, جان لو کہ جو کوئی محبت کی جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا اور کبھی نہ مرنے والا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ قرآن شریف کی یہ آیت تلاوت فرمائی, اور یہ صحابہ کرام کی ایک روایت تھی, نبی انہوں نے سیکھی تھی کہ جب وہ کچھ بات کرتے تھے تو اس کی تائید میں قرآن شریف کی کوئی آیت دیتے تھے. انہوں نے کہا, سورہ آل عمران میں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ایک رسول کے اور کچھ نہیں ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گزر گئے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, تو اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے, یعنی اس دین سے پھر جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ, تو جو کوئی ایسا ہو جو پھر جائے, فلن یضر اللہ شیئا, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وسیجزی اللہ الشاکرین, اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں, کو جزا دیں گے. تو جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت تلاوت فرمائی, حضرت عمر نے یہ تلاوت سنی, صحابہ کرام نے یہ تلاوت سنی, ان میں سے کئی صحابہ کرام کو پہلی دفعہ یہ یقین آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. حضرت عمر نے یہ بات سنی تو حضرت عمر بعد میں خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے یہ آیت سنی تو میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ کیا یہ آیت واقعی قرآن شریف میں, حالانکہ یہ آیت انہوں نے پہلے سن رکھی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی, لیکن اس وقت ان کے لیے ایک اچنبھے کی بات تھی کہ اچھا یہ آیت واقعی, اس آیت سے یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے جانا ہے, ہم نے پہلے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا. اور پھر جب یہ حقیقت ان پر واضح ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے گھٹنوں میں سے جان چلی گئی, اور وہ وہیں جہاں کھڑے تھے وہیں پر زمین پر بیٹھ گئے, کیونکہ پھر ان پر وہ غم اس طرح کا طاری ہونا شروع ہوا جیسے باقی صحابہ کرام پر طاری ہو چکا تھا. حضرت ابو بکر حضرت عمر صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس حجرے کے اندر تھے. اس دوران میں مدینے میں لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے سوچنا شروع کیا کہ اب کیا کیا جائے. تو مدینے میں ایک جگہ پر بنو خزرج کا ایک, اب میں اس کے لیے لفظ اسے عربی میں کہتے ہیں ثقیفہ, اردو میں اس کا مناسب جو لفظ بنتا ہے وہ جیسے ہمارے ہاں کسی گاؤں میں یا قصبے میں ڈیرا ہوتا ہے کسی ایک خاندان کا, یا حجرہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ, تو اس طرح کی ایک جگہ تھی جہاں پر بنی ساعدہ کے لوگ جایا کرتے تھے. آج کل کے عرب ایسی جگہوں کو مجلس کہتے ہیں, ہر خاندان کی ایک مجلس ہوتی ہے.
تو اس زمانے میں اسے سقیفہ کہتے تھے، یعنی ایک چھولداری سی تھی، اس کے اندر لوگ بیٹھا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے گفتگو کی جاتی تھی مسائل کے بارے میں، یا آپس میں کسی کی فوتگی ہو جائے وہاں جا کر دعا کی جاتی تھی، اس طرح کی ایک جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو بنی ساعدہ بنو خزرج کا، اوس اور خزرج انصار کے دو قبیلے، ان میں سے خزرج کا سب سے بڑا قبیلہ تھا بنو ساعدہ۔ تو بنو ساعدہ کے ڈیرے میں یا حجرے میں یا سقیفے میں انصار جمع ہونے شروع ہوئے، اسی فرت غم میں کہ اب ایک بڑی ہم پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے غم کا، اور آؤ ایک دوسرے کا غم ہم ہلکا کریں۔ وہاں بیٹھے تو وہاں گفتگو شروع ہو گئی کہ اچھا یہ اب کیا ہوگا، اور وہاں پر ان کے ساتھ ان کے سردار حضرت سعد بن عبادہ بھی موجود تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابیوں میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کئی مرتبہ تعریف کی۔ انصار میں دو مشہور سعد تھے، ایک تھے سعد بن عبادہ، دوسرے سعد بن معاذ۔ That's right۔ تو حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ہو چکی تھی غزوہ خندق کے بعد، غزوہ خندق کے فوراً بعد یہودیوں کے قبیلے کی طرف۔ تو آپ کو یاد ہوگا، خیر حضرت سعد بن معاذ فوت ہو چکے تھے، حضرت سعد بن عبادہ زندہ تھے، اور انصار کے سب سے بڑے سردار وہ تھے۔ اس دن ان کو شدید بخار تھا اور وہ چادر اوڑھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس بخار کی حالت میں ان کی ارد گرد یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس گفتگو کا رخ پھر آہستہ آہستہ اس طرف تبدیل ہونا شروع ہوا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ظاہری بات ہے ہمیں کوئی نہ کوئی سردار، کسی نہ کسی شخص کو امیر بنانا ہوگا، کیونکہ امیر کے بغیر تو اس طرح سے ریاست نہیں چل سکتی، تو کسی نہ کسی کو امیر منتخب ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس بات کی خبر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو دی گئی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے موقع کی نزاکت محسوس کی کہ اس وقت کوئی اس سے مسائل پیدا نہ ہوں، تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح، ان دونوں صحابہ کرام کو لے کر، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں تینوں حضرات، ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر سقیفہ بنی ساعدہ گئے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تصویر ڈالی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سقیفہ بنی ساعدہ تھا۔ آج کل مدینہ میں یہاں پہ باغ ہے، مسجد نبوی کی پچھلی طرف، آج کل یہاں پر یہ باغ ہے جس کی تصویر آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ تو جب وہ اس سقیفے میں پہنچے، راستے میں دو انصاری صحابہ کرام ملے، بڑے نیک پاکباز، نبی کے رسول کے صحابہ کرام میں شامل۔ انہوں نے پوچھا آپ حضرات کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ سقیفہ بنی ساعدہ ہمیں پتہ چلے کہ وہاں پر ایک گفتگو اس معاملے میں ہو رہی ہے، ہم اس لیے وہاں جا رہے ہیں۔ تو ان دو صحابہ کرام نے ان کو روکا کہ آپ نہ جائیں وہاں پر، کہیں ان کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن حضرت عمر نے ان کا کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، بلکہ ہم فتنے کو ہی ختم کرنے کے لیے ہم وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو اس لیے پھر وہ وہاں پر چلے گئے۔ صحابہ کرام وہاں پہنچے، اب یہ وہاں بیٹھے تھے اور یہ خزرج کے لوگ بھی وہاں بیٹھے تھے، اوس کے لوگ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ انصار نے میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر اپنا موقف بیان کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم بھی درس کی ابتدا کرتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں ان الحمد للہ، تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ مسنون طریقہ ہے کہ جب خطاب کیا جائے تو شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد نبی کے وسلم کے اوپر درود بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد ابتدا کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کے بعد کہا اما بعد فنحن انصار اللہ وکتیبۃ الاسلام، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں اور اسلام کا ہراول دستہ ہے۔ ہراول دستہ جو جنگ میں سب سے آگے ہوتا ہے، ہراول دستہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انصار ایسے ہی تھے۔ وانتم یا معشر المہاجرین رحت نبینا، اور آپ جو ہمارے مہاجر بھائی ہیں، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گروہ میں سے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے ہمارے پاس آئے، اور اب آپ ایک طریقے سے ہم میں شامل ہیں، آپ ایک طریقے سے ہمارے قبیلے میں شامل ہیں۔ انہوں نے محبت کی بات کی، لیکن ان کی بات سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی چونکہ تعداد ہماری زیادہ ہے، تو اس کے بعد جو بھی اب سردار بنے گا وہ ہم میں سے آئے گا، امیر جو بنے گا وہ ہم میں سے آئے گا۔ اس پر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ انصار نے جو کچھ کہا ہے اس کے جواب میں کیا کیا کچھ کہوں۔ انہوں نے اپنے ذہن میں نقطے بنانے شروع کر دیے، میں یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا۔ تو میں کچھ کہنے کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت ابوبکر نے مجھے کہا اعلیٰ رسلک، نہیں آپ تشریف رکھیے، اور میں اس لیے بیٹھ گیا کیونکہ میں حضرت ابوبکر کو غصہ نہیں دلانا چاہتا تھا۔ تو پھر حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر بات کرنی شروع کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اس کے بعد انصار کی مدح کی، انصار کی تعریف میں وہ الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے، انہوں نے وہ الفاظ کہے، قرآن شریف کی آیات کہیں، ان کے بارے میں مختلف احادیث بیان کی۔ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، انصار کو یاد دلانا کہ آپ نے اپنے کتیبۃ الاسلام ہونے کا جو ذکر کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔
اس کے بعد انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو یاد دلایا جو درمیان میں تھے، جو چادر اوڑے بیٹھے تھے، جنہیں بخار تھا. انہیں کہا کہ نبی کے وسلم نے فرمایا تھا لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا سلکت وادی الانصار، اگر لوگ ایک راستہ چنیں گے اور انصار دوسرا راستہ چنیں گے تو میں وہ راستہ چنوں گا جو انصار نے چنا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے اے سعد کہ نبی کے وسلم نے ایک دفعہ کہا تھا اور آپ وہاں موجود تھے، قریش ولات هذا الامر، یہ جو معاملہ ہے سرداری کا یہ قریش کے پاس ہے. فبر الناس تبع لبرہم، اور ان میں سے جو بہترین لوگ ہیں، لوگوں میں سے جو بہترین لوگ ہیں وہ قریش کے بہترین لوگوں کی اتباع کریں گے، اور ان میں سے جو بدترین لوگ ہیں ان کے بدترین لوگوں کی اتباع کریں گے. تو اس پر سعد نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا. حضرت سعد واقعی وہاں موجود تھے اور انہوں نے واقعی یہ بات سنی تھی. اور اس کے بعد فرمایا حضرت سعد نے نحن الوزراء وانتم الامراء، ہم وزیر ہیں اور آپ سردار ہیں، آپ امیر ہیں. اس سے ہمیں دو تین چیزوں کا پتہ چلتا ہے. ایک، حضرت سعد بن عبادہ کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، ان کے دل کے اندر ایمان کس حد تک بیٹھ چکا تھا کہ اس کے باوجود کہ وہاں پر جو مناقشہ ہو رہا ہے اس میں گفتگو اس چیز کے اوپر ہو رہی ہے کہ کون امیر بنے گا. اور حب جاہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، طاقت کا نشہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ہر شخص کا دل چاہتا ہے اسے حاصل کرنے کا. لیکن حضرت سعد ایسا نہیں کر رہے، انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ابھی تک ان کے دل میں ہے. انہوں نے کہا واقعی میں نے یہ بات سنی تھی، اس کے باوجود کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، آپ نے صحیح کہا، آپ ہوں گے امیر جو کم تعداد میں قریش ہیں، اور ہم ہوں گے وزیر. اس کے بعد حضرت ابو بکر نے اس کے علاوہ کچھ اور بھی باتیں کہی تھیں. انہوں نے کہا کہ هذا الامر، یہ جو معاملہ ہے سرداری کا، یہ قریش کے لیے ہے، کیونکہ وہ ویسے بھی، انہوں نے ایک اور نقطہ یہ کہا کہ عربوں میں، پورے عرب میں، کیونکہ اب اسلام صرف مدینہ تک محدود نہیں ہے، پورا عرب اس کے اندر شامل ہے، تو عرب اگر کسی کا اتباع قبول کریں گے وہ قریش کا ہوگا. اور میں تمہارے سامنے، حضرت ابوبکر نے آخر میں کہا، میں تمہارے سامنے یہ دو لوگ پیش کرتا ہوں، تمہیں ان میں سے جو پسند ہے اسے چن لو. انہوں نے ایک طرف سے قریش میں سے حضرت عمر تھے، اور قریش میں سے ان کے ساتھ ابو عبیدہ عامر بن جراح تھے. ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور یہ آگے کہا، یہ پیش کیا. اس پر میں ساتھ ساتھ دو اور احادیث ذکر کر دوں اس واقعے میں آگے جانے سے پہلے. ایک مسند احمد میں ہے الائمۃ من قریش، یعنی مسلمانوں کے جو امام ہوں گے قریش میں سے ہوں گے. اور دوسری ہے وہی الفاظ جو کہ میں نے ابھی حضرت ابو بکر کے منہ سے کہے تھے کہ لوگ قریش کا اس معاملے میں اتباع کریں گے، ان میں سے جو اچھے ہیں وہ ان میں سے اچھوں کا اتباع کریں گے، اور ان میں سے جو کافر ہیں وہ ان میں سے کفار کا اتباع کریں گے. تو ہمارے پاس یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یہ ہمارے پاس بڑی مستند حدیث اس بات کے بارے میں موجود ہے جو حضرت ابو بکر نے کی تھی. البتہ انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے یہ خیال آیا ہے کیوں نہ ہم میں سے ایک امیر ہو اور آپ میں سے ایک امیر ہو، یعنی انصار میں سے ایک سردار ہو اور آپ میں سے ایک سردار ہو. اب آپ جانتے ہیں کہ متحد رکھنے کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ دو امراء ہوں. اگر کہیں بھی دو امیر ہوں گے تو آپس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اختلاف ہوگا، تو امیر ایک ہی ہوتا ہے. تو جب یہ بات ہوئی، کئی صحابہ کرام نے اس کے خلاف بڑی اونچی آواز میں شد و مت سے کہا، انصار میں سے بھی، کہ نہیں بھئی یہ مناسب بات نہیں. تو وہ جو آواز بلند ہونی شروع ہو گئی، ہر شخص نے اپنی اپنی آواز بلند کی کہ نہیں یہ مناسب نہیں. اس طریقے سے جب انہوں نے آواز بلند کی تو وہاں پر ایک شور سا مچ گیا. تو اس پر حضرت عمر کو ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے کوئی اختلاف پیدا ہو جائے. تو انہوں نے بلند آواز میں فوراً اپنا ہاتھ چھڑوایا اور حضرت ابوبکر کا ہاتھ آگے کیا اور کہا کہ میں آپ کے سامنے اس شخص کا ہاتھ پیش کرتا ہوں، آئیے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں. تو حضرت عمر نے خود پہلے بیعت کی، اور تمام صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ یکے بعد دیگرے بیعت کرنا شروع ہو گئے، انصار، مہاجرین، سب. کیونکہ سب کو پتہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کئی مرتبہ حضرت ابوبکر کو اپنی اس کے لیے مناسب لفظ کیا ہوگا کہ اپنی جگہ پر قائم مقام بنا چکے تھے. جزاک اللہ خیر. اپنی جگہ پہ قائم مقام بنا چکے تھے. مثال کے طور پہ، خاص طور پہ نماز میں امامت کے لیے. ایک دفعہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کے دوران ایسا بھی تھا کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر موجود نہیں ہیں، تو جب انہوں نے حضرت ابوبکر کا کہا تو حضرت عمر کو بنا دیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصہ کیا کہ نہیں، میں نے ابوبکر کہا ان کو تلاش کر کے لایا جائے، وہی امامت کریں گے. یعنی کئی ایسے اشارے وہ دے چکے تھے.
تو صحابہ کرام کو معلوم تھا اور فوراً جو ہی حضرت ابوبکر کا ہاتھ سامنے آیا لوگوں نے یکے بعد دیگرے بیعت کرنی شروع کر دی اور مدینے میں یہ خبر پھیل گئی۔ یہ وہی پیر کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح صبح وفات ہوئی ہے اور اب چند ایک گھنٹے کے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس اعلان کے بعد اب یوں سمجھے کہ شام ہو گئی ہے، رات ہو گئی ہے، منگل کی صبح، اب یہ اگلا دن آ گیا ہے، منگل کی صبح نماز کے بعد حضرت ابوبکر منبر پر ہیں اور حضرت عمر نے ان کے حوالے سے اعلان کیا کہ یہ ہیں ہمارے خلیفہ اور اب آپ سب نے ان کی بیعت کرنی ہے۔ تو ان کی بیعت کرنے میں اب خاصا وقت لگ گیا تھا، یہ اگلی صبح ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر کا پہلا خطبہ، یہ پہلے خطبے میں انہوں نے 3 نکتے کہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اما بعد کا مطلب اس سے پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد کہا، اس کے بعد ایھا الناس، اے لوگو، فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، میں آپ کے اوپر ولی بنایا گیا ہوں لیکن میں آپ میں سب سے اچھا نہیں ہوں۔ فإن أحسنت فأعینونی، اگر میں صحیح کام کروں، اگر میں اچھا کام کروں تو پھر آپ میری مدد کیجیے۔ وإن أسأت فقومونی، اور اگر میں کوئی غلط کام کروں تو پھر میرے خلاف کھڑے ہو جائیے۔ الصدق امانہ، یعنی سچائی جو ہے وہ امانت ہے، والکذب خیانہ، اور جھوٹ خیانت ہے۔ والضعیف فیکم قوی عندی، اور آپ میں سے جو سب سے کمزور ہے وہ میرے لیے سب سے طاقتور ہے جب تک میں اس کو اس کا حق نہیں دلوا دیتا۔ والقوی فیکم ضعیف حتی، اور آپ میں سے جو سب سے طاقتور ہے وہ میرے لیے سب سے کمزور ہے جب تک میں اس سے زبردستی لیا گیا حق لے نہیں لیتا، انشاءاللہ۔ اور کوئی قوم جہاد کو نہیں چھوڑتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ذلت طاری کر دے، اور کسی قوم پر اگر فحشاء پھیل جائے، غلط کام ان کے اندر پھیل جائیں تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بلا نازل فرماتے ہیں۔ میری بات ماننا جب تک میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی بات مانوں، تو اور اگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کروں، نافرمانی کروں، تو پھر تمہارے اوپر میرے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یہ حضرت ابوبکر کا پہلا خطبہ تھا۔ اسی دن منگل کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا لباس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں اسی میں موجود تھے، ان کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے میں یہ لوگ شامل تھے، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے 2 صاحبزادے فضل اور قثم، اور حضرت اسامہ بن زید، حضرت اوس بن خولہ اور شقران۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے آپ کے نام آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ جنہوں نے غسل دیا، صرف ان کے غسل دینے کی وجہ کیا ہوگی؟ عزیز تھے اور نزدیک رہے تھے۔ حضرت عباس نبی کے وسلم کے چچا تھے، حضرت علی ان کے کزن تھے، حضرت عباس کے 2 صاحبزادے ان کے بھتیجے ہوئے، حضرت اسامہ بن زید حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک لشکر کی قیادت کرتے جا رہے تھے، حضرت زید بن حارثہ ان کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، اور نبی کے وسلم کے قریب رہنے والے حضرت اوس بن خولہ اور شقران، یہ دونوں نبی کے وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ یعنی گھر کے لوگوں نے غسل دیا، قریبی لوگوں نے غسل دیا، اور جیسے میں نے کہا لباس کے اندر غسل دیا گیا۔ اس کے بعد 3 سفید یمنی چادروں میں کفن دے دیا گیا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ دفن کہاں کیا جائے، جنت البقیع قریب ہے، وہاں دفن کیا جائے۔ لیکن مختلف رائے دینے کے بعد حضرت ابوبکر نے ایک حدیث بیان کی، وہ یہ تھی کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا سوائے اس کے کہ اس کی تدفین وہیں کی گئی ہو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی روح لے لی، یعنی جہاں پر وہ فوت ہوئے اس نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر، تو حضرت عائشہ کے اسی کمرے کے اندر پھر تدفین کی گئی۔ اس کا چونکہ وہ کمرہ چھوٹا سا تھا، وہاں پر پھر جہاں پہ بستر موجود تھا اس کو سائڈ پہ کیا حضرت ابو طلحہ نے، اور ایک قبر کھودی، قبر بغلی قبر جسے کہا جاتا ہے، وہ کھودی گئی۔ پھر نماز جنازہ کی گئی۔ اب وہی منگل کا دن ہے، نماز جنازہ چل رہی ہے، لیکن چونکہ اس جگہ کے اندر اتنی اس کمرے کے اندر اتنی جگہ نہیں تھی، تو ایک وقت میں 10 صحابہ کرام اس میں آیا کرتے تھے، تو 10 صحابہ کرام یکے بعد دیگرے آتے تھے اور نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگ تھے۔ ان کے بعد پھر مہاجرین نے یکے بعد دیگرے نماز جنازہ پڑھی، پھر انصار نے پڑھی، پھر خواتین نے پڑھی، اور پھر بچوں نے پڑھی۔ اور نماز جنازہ پڑھتے پڑھتے یہ پورا دن گزر گیا، رات ہو گئی۔ اب جب منگل کی رات اور بدھ کی صبح، اس دوران پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا۔ تو یہ تھے سیرت نبی کے وہ واقعات جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور حضرت ابوبکر کی خلافت کی ابتدا سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ پچھلے 2-2.5 سال کے عرصے میں ہم نے اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس دنیا میں لایا، پھر ان کو مبعوث کیا، اس کے بعد مکہ میں انہوں نے اپنی نبوت کے پہلے 13 سال گزارے، اور پھر مدینہ میں ہجرت کی، اور پھر مدینہ میں اپنی زندگی کے آخری 10 سال گزارے، اور 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں انہوں نے وفات پائی، انہوں نے سپرد خاک کیا گیا۔ ہم نے یہ جو 2-2.5 سال گزارے ہیں، ان میں ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے لیے جو سبق نکلتے تھے ہم ان کو ہر درس کے بعد کوشش کر کے دیکھتے رہیں۔ تو میں نے آج کوشش کی کہ میں ان میں سے کچھ اہم نکتے ایسے نکالوں جو کہ ہمیں یکے بعد دیگرے کئی مرتبہ نظر آئے۔ میں آپ کے سامنے آخر میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سیرت النبی کا مطالعہ کرنا، اس کی ویسے تو دلچسپ واقعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وابستگی بھی ہے، اس وجہ سے ہمیں واقعات اچھے لگتے ہیں، البتہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، اور ہمارے لیے سیرت النبی ایک مشعل راہ بنے۔ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں پتہ چل جائے وہ کیوں کیا، کیسے کیا، تاکہ ہم اس طریقے سے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں ایک ایک کر کے نکتے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے اہم بنیاد ہے ہم سب کی زندگی کی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں، کوئی اور جھوٹا خدا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زمانے میں اس کے باوجود کہ ان کا معاشرہ کچھ جھوٹے خداؤں کو ان کے زمانے میں مقدس سمجھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں رائج روایتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ان کے زمانے میں کچھ اور جھوٹے خدا تھے، ہمارے زمانے میں کچھ اور جھوٹے خدا ہیں۔ تو ان کی سیرت سے ہم ایک اہم چیز یہ سیکھتے ہیں کہ اپنے زمانے کے جھوٹے خداؤں کو ایک طرف کرنا اور صرف ایک اللہ کی عبادت، اور اس کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اس سنت کو زندہ کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز یہ علم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو قرآن شریف کے ذریعے اور اپنی احادیث کے ذریعے، وہ صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ عمل میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام، مثال کے طور پہ حضرت عمر جب قرآن شریف کا حفظ کر رہے تھے، وہ ایک وقت میں 10 آیتیں حفظ کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس استطاعت تھی کہ وہ ایک وقت میں حفظ کرتے جائیں، لیکن وہ 10 آیتیں حفظ کرتے تھے، اس کے بعد ان 10 آیتوں کو عمل میں لانے کی کوشش کرتے تھے، عمل میں لے آتے تھے، اس کے بعد پھر اگلی 10 آیتیں حفظ کرتے تھے، تاکہ جو وہ قرآن شریف حفظ کر رہے ہیں ان کا اپنا عمل بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جائے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اپنے زمانے کی روایتوں کو قرآن و سنت کے میزان پر رکھا جاتا ہے۔ جس چیز کو لوگ صحیح کہتے ہوں وہ صحیح نہیں، کیونکہ جس چیز کو لوگ صحیح کہتے ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، قرآن و سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ تو جو کچھ آپ کے زمانے میں ہو رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی، نئے طور طریقے آ جائیں گے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن جہاں بھی کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے ہم دیکھیں قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے چیز۔ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت اور جاہ و منصب دینے کی کوشش کی گئی۔ جب وہ مکہ میں تھے انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو جو آپ چاہتے ہیں دیتے ہیں، اپنا سردار بنا دیتے ہیں، آپ کو دولت دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ چاہے وہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھتے، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھتے، تب بھی میں اس راہ سے نہیں ہٹوں گا۔ تو جیسے وہ اس راہ سے نہیں ہٹے، اس طریقے سے ہمیں بھی اپنے زمانے میں حق کو حق اور باطل کو باحکمت طریقے سے باطل کہنے سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں لبیک کہنا ہوتا ہے۔ تو جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرے گا اسے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی راہ میں رکاوٹ آئے گی، وہ رکاوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اور رکاوٹ اس لیے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا اونچا اڑانا چاہتے ہیں، اور جب وہ رکاوٹ آئے گی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ کو اسلام کے دشمن نظر آئیں گے جو اسلام کی نفرت میں پاگل ہو جائیں گے۔ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایسے کیوں کر رہا ہے یہ شخص۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، اور ایسا ہمارے زمانے میں بھی ہو رہا ہے، اور ایسا مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا۔ تو اس چیز پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اس چیز کو قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہوگا، اور ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جب کسی کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کا ساتھ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حلف الفضول ایک حلف ہوا تھا جو کہ قریش نے کیا تھا جاہلیت کے زمانے میں، اور اگر اسلام کے زمانے میں بھی اس طرح کا واقعہ ہو تو میں اس میں بھی شامل ہوں گا، اور وہ حلف کیا گیا تھا ایک مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں میں سے بھی اگر کسی کا حق لیا جاتا تھا تو نبی کے وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو جندل جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے تو نبی کے وسلم اس وقت تک کہ معاہدہ طے کر چکے تھے، تو سہیل جو ابو جندل کے والد تھے انہوں نے ابو جندل کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی منت سماجت کرتے ہوئے ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی منت سماجت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے والد سے کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باوقار آدمی تھے، کبھی کسی سے منت ایسے نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اپنے اس بندے کے لیے انہوں نے اتنی کوشش کی اپنی اس امتی کے لیے تاکہ کسی مظلوم کو ظلم کے سے آزاد کروایا جائے۔ اس کے بعد دعا کرتے رہے ان کے لیے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو جندل کے لیے ایک راستہ بنا لیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب کبھی کوئی مسلمان غلطی کرتا تھا، کسی اور پہ ظلم کرتا تھا، جیسے مثال کے طور پہ حضرت خالد بن ولید جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہیں ایک مشن پر بھیجا گیا، ان سے غلطی ہو گئی، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہوں نے الفاظ ذرا تھوڑے سے مختلف اختیار کیے، سبقنا ایسے انہوں نے کچھ کہا۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا کہ حملہ کر دیا جائے، اور حملہ کیا گیا، ان میں سے کچھ لوگ اس کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، انہوں نے نہ صرف حضرت خالد کی سخت سرزنش کی، ان کی طرف سے اپنا رخ موڑا، اللہ تعالیٰ کی طرف، کعبے کی طرف رخ کیا، اپنے ہاتھ اوپر بلند کیے اور کہا اے میرے رب، میں اس سے جو خالد نے کیا میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یعنی حضرت خالد کے لیے انتہائی وہ ایک تکلیف کا مقام تھا، اور صحابہ کرام کے سامنے ان کی سرزنش کی گئی۔ اس کے اوپر غلطی اپنے سے بھی ہو، ہمارا اپنا بھی کوئی ہو، اس سے غلطی ہو، اس کو اس کے ظلم سے روکنا، بچانا، اس کی تصحیح کرنا، یہ سیرت النبی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور سب سے آخر میں یہ چند ایک چیزیں ہیں جنہیں میں نے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے۔ ذکر میں دل کا سکون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہا کرتے تھے، بلال آذان دیجئے، ہم اپنے آپ کو سکون دیں نماز سے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ ایک مسلمان کی جان کعبے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کعبے کی طرف دیکھ کر۔ لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف خلوص رکھنا سب سے بڑی متاع ہے، کیونکہ جب ہم موت کے قریب ہوں گے تو یہ لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، یہ ان کا اتنا فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی۔ حتیٰ کہ لوگوں کو بھی اگر خوش کیا تو اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں۔ پریشانی مومن کو احسان کی طرف لے جاتی ہے۔ جب کوئی اس طرح کی بلا آتی ہے، مومن کو بلند کرتی ہے۔ دعا مظلوم کا ہتھیار ہے، اور اللہ کی مدد غیر متوقع جگہوں سے آتی ہے، من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ جس کا ہمیں اندازہ نہیں، وہاں سے آتی ہے۔ نصر یعنی کامیابی صبر سے ملتی ہے، اور آخر میں ہمیشہ ایمان اور تقوی ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔